بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے درس کے ساتھ، پہلے باب کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ تعالی مجموعی طور پر آج ہمارا سبق نمبر 88 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الحمیت، یہ باب ان روایت کے بیان میں ہے جو پرہیز سے متعلق وارد ہوئی. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوری قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن یعقوب بن ابی ایوب عن ام المنذر قالت. ہمیں روایت کی عباس بن محمد الدوری نے، انہوں نے یونس ابن محمد سے، انہوں نے فلیح ابن سلیمان سے، انہوں نے عثمان ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے یعقوب ابن ابو یعقوب سے، اور انہوں نے ام منذر سے. قالت، فرماتی ہے ام منذر رضی اللہ تعالی عنہ، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ علی ولنا دوال معلقۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہمارے یہاں کچے کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے. دوالن، کچے کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے. معلقۃ، لٹکے ہوئے تھے. قالت، ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل ومعہ علی یأکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھجور کھانے شروع کی اور آپ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مہ مہ یا علی، اے علی رک جاؤ رک جاؤ. فإنک ناقۃ، کیونکہ تم کمزور ہو. قال، راوی کہتے ہیں فجلس علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے رہے. قالت، ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فجعلت لهم سلقا وشعیرا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چقندر اور جو بنائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی من ھذا فاصب فانہ اوفق لک، اے علی اس سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے زیادہ موافق ہے. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. لا نعرفه الا من حدیث سلیمان بن فلیح بن سلیمان، ہم نہیں جانتے اس کو مگر صرف فلیح بن سلیمان کی سند اور طریقے سے. وَيُرْوَى عن هذا عن فلیح بن سلیمان عن ایوب بن عبد الرحمن، اور روایت کی گئی ہے یہ فلیح بن سلیمان کی ایوب بن عبد الرحمن کے واسطے سے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر و ابو داود قال، یہ دونوں حضرات قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن ایوب بن عبد الرحمن عن یعقوب بن ابی یعقوب عن ام المنذر الانصاریہ قالت. ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے اور ابو عامر اور ابو داود نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی فلیح ابن سلیمان نے، انہوں نے ایوب ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے یعقوب ابن ابو یعقوب سے، انہوں نے ام منذر انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے. فذکر نحو حدیث یونس بن محمد،
عن فلیح ابن سلیمان، پھر آگے وہی روایت ذکر کی جو یونس ابن محمد نے فلیح ابن سلیمان کے ذریعے نقل کی، الا انہ قال، مگر یہ کہ اس روایت میں فرمایا ان فعلک، یہاں پر او فقلک ہے، دوسری روایت میں ان فعلک، یہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ وقال محمد بن بشار فی حدیثہ، محمد بن بشار نے اپنی روایت میں فرمایا حدثنیہ ایوب بن عبد الرحمن، کہ ہمیں روایت کی ایوب بن عبد الرحمن نے، یہاں پر ابو عامر اور ابو داود کی جگہ۔ ھذا حدیث جید غریب، یہ روایت غریب جید ہے، یعنی جید غریب ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن نعمان أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے اسحاق بن محمد الفروی سے، انہوں نے اسماعیل بن جعفر سے، انہوں نے عمارہ بن غزیہ سے، انہوں نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے، انہوں نے محمود بن لبید سے، انہوں نے قتادہ بن نعمان سے۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ وفی الباب عن صہیب، اس باب میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث عن محمود بن لبید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، اور یہ روایت تحقیق کے ساتھ محمود بن لبید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلا روایت کی ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے اسماعیل بن جعفر، انہوں نے عمر بن ابی عمر سے، انہوں نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے، انہوں نے محمود بن لبید سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت ذکر کی ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عن قتادة ابن النعمان، اور اس میں قتادہ ابن نعمان کا ذکر نہیں ہے۔ وقتادة ابن نعمان الظفری، اور قتادہ ابن نعمان الظفری ہوا اخو ابی سعید الخدری لامہ، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بیٹے ہیں۔ ومحمود بن لبید قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورآہ، اور محمود بن لبید انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ وہو غلام صغیر، اس وقت یہ چھوٹے بچے تھے۔ جی آتے ہیں جی باب کی طرف۔ جی عزیز طلباء کرام، پرہیز کے بارے میں یہ پہلا باب ہے کہ مریض جب دوائی اختیار کرتا ہے تو دوائی کے ساتھ پرہیز و انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیں طب کی بنیادیں 3 باتوں پر ہیں۔ پہلی بات حفظان صحت، دوسری نمبر پر پرہیز، اور تیسرے نمبر پر استفراغ مادہ فاسدہ، اور ان تینوں کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ حفظان صحت کے بارے میں، اور یہ سب سے مقدم بھی ہے کہ انسان اپنے صحت کی حفاظت کرے، یعنی کوئی ایسی غذا نہ کھائے جو اس کے صحت کے موافق نہ ہو۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز مت کرو۔ اب یہ حد سے تجاوز نہ کرنا یہ حفظان صحت کے اصول کے لیے ہے، کیونکہ جب کھانے میں اعتدال نہیں رہے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان کا بدن اس کا تحمل نہیں کرے گا، تو لازمی بات ہے کہ اس کے بدن کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو حفظان صحت کے اصول میں سے پہلا اصول ہے طب میں سے،
اور قرآن کریم کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ پایا گیا۔ دوسرے نمبر پر پرہیز ہے، جس کے بارے میں ہمارا آج کا یہ باب ہے، باب فی الحمیہ۔ پرہیز بیماری سے پہلے بھی، بیماری کے ساتھ بھی اور بیماری کے بعد بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے صرف اسی وقت پرہیز کرتا رہے، پہلے بھی غیر بے احتیاطی کرے اور ٹھیک ہونے کے بعد پھر سے وہی بے احتیاطی شروع کرے تو انجام وہ وہی ہوگا۔ پرہیز کے بارے میں قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم میں موجود ہے، جس میں ذکر ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اب یہاں پر یہ تیمم کا حکم، یعنی پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کی یہ اجازت یہ پرہیز کے اصول میں سے ہے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان مریض ہوتا ہے تو مرض میں پانی سے وضو یا غسل کرنا وہ سخت مضر ہوتا ہے، تو لہٰذا پانی سے پرہیز کر کے اس کی جگہ تیمم کرے، وہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ تو خود کو ہلاکت میں نہ ڈالنا بلکہ پرہیز کرتے ہوئے، پانی سے اجتناب کرتے ہوئے تیمم کیا جائے۔ جیسے کہ پہلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روکا، ماہ یا علی فإنک ناقۃ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیماری سے ابھی اٹھے تھے، بیماری گزاری تھی تو کھجورے کھانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ تو یہ منع کرنا بھی پرہیز کے لیے تھا، کیونکہ یہ ان کے صحت کے موافق نہیں تھا۔ تیسرے نمبر پر جو ہے اخراج یا استفراغ مادہ فاسدہ، کہ جب بیماری کا علاج کیا جائے تو توجہ اس پر مرکوز رکھی جائے کہ فاسد مادہ وہ جسم سے نکل جائے، ورنہ اگر وہ فاسد مادہ وہی پر جسم پر رہے تو پھر علاج شفا بخش نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں جوئے پڑ گئے، جس سے وہ بہت پریشان ہوئے، تو سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ۔ تو اس آیت کے نازل ہونے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سر منڈوا کر فدیہ دینے کا حکم دیا، کیونکہ جب تک بالوں کے جڑوں سے میل دور نہیں ہوگا تو جوؤں کی افزائش وہ رکے گی نہیں۔ تو لہٰذا یہ اجازت جسم سے مادہ فاسدہ وہ دور کرنے کے لیے تھا، کیونکہ یہی سبب مرض بن رہا تھا۔ تو ان تینوں کے بارے میں قرآن کریم میں وہ ذکر ہے، ذکر آیات مبارکہ کے ذریعے سے کیا۔ تو اب آتے ہیں باب کی روایات کی طرف۔ پہلے باب میں حضرت ام المنذر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ کھجوریں ان کے لیے مضر تھی، بیماری سے ابھی اٹھ کے آئے تھے۔ تو حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کچڑا تیار کیا، کانا تیار کیا، اور چقندر اور جو یہ دونوں بارد ہیں، ٹھنڈی ہیں۔ تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا علی من ھذا فاصب فانہ اوفق لک، یا اس روایت کی بنا پر انفع لک، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہے، تمہارے لیے یہ بہت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہ بارد ہے اور بیمار انسان کے لیے وہ بہت ہی مناسب ہوتا ہے۔ دوسرا جو روایت ہم نے پڑھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے بچاتے ہیں، اس طرح جس طرح تم میں سے ایک شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ اب دنیا سے بچانے کی یہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بالکل سرے سے ہی نیک بندے کو دنیا ہی نہ دی جائے اور اس کو بالکل غریب رکھا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا تو اس کو دی جائے اور خوب دی جائے، مگر اس کے دل کو مال میں نہ اٹکایا جائے،
بہت سے صحابہ کرام اور صلحاء عظام ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے خوب مال دیا تھا، اپنے زمانے کے سب سے امیر و کبیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، مگر ان کے دل و دولت، ان کے دماغ میں دولت نہیں تھا، ان کے دل میں دولت نہیں تھا، بلکہ دل اور دماغ ہر وقت اللہ جل شانہ کی طرف وہ متوجہ رہتے تھے۔ اسی ضمن میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابہ کرام میں بہت ہی مالدار صحابی تھے، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا اور افطاری کے وقت ان کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا تو دسترخوان پر طرح طرح کے انعامات دیکھ کر آپ رونا شروع کر دیتے اور اپنے ان ساتھی صحابہ کرام کو یاد کرتے جو غربت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، پھر سارا دسترخوان اپنے خادموں سے اٹھوا کر اس کو غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، اس میں سے خود کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ حضرات، ان کو اللہ نے دنیا دی تھی مگر ان کے دل و دماغ دنیا میں نہیں لگے تھے، دل و دماغ ان کا وہی اپنی پرانی حالت پر اللہ جل شانہ کی طرف وہ ہوتا تھا۔ اور دنیا سے بچانے کی یہ دونوں صورتیں اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ بھائی جس طرح تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو، اب ظاہر سی بات ہے پانی ہر مریض کے لیے مضر نہیں ہے، اب گردے کے پتری کا جس کو شکایت ہوتی ہے تو اس کو خوب پانی پلایا جاتا ہے، جبکہ عرب تو بخار والے کو بھی پانی سے نہلاتے ہیں۔ تو یہی حال مال کا بھی سمجھنا چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال ہر حال میں مضر نہیں ہے، نہ صرف اس حال میں مضر ہے کہ جب انسان کو ملے اور اس کا دل و دماغ پورا کا پورا اسی میں ہی بس رچا بسا رہے اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہے، اس کے اضافے کے بارے میں سوچتا رہے، اس میں اللہ کے احکامات کو بھول جائے، اس میں غریبوں کے حق کو زکوٰۃ کو بھول جائے، تو پھر ایسا مال جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔